السلام علیکم۔ شفا کے ٹپ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر ماں۔ انکل وہ کونے میں رکھی گلابی گڑیا چاہیے مجھے، 100 روپے کی ہے نا؟ یہ الفاظ سن کر میں نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک معصوم سا بچہ مٹھی میں کچھ دبائے میرے دائیں طرف کھڑا تھا۔ لگ بھگ 7 سال عمر ہوگی۔ پرانی سی قمیض شلوار میں ملبوس، جن پر گریس اور تیل کے دھبے بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت اور آنکھوں سے ذہانت عیاں تھی۔ دیکھ نہیں رہا تو گاہک کھڑے ہیں اور یہ گڑیا مہنگی ہو گئی ہے۔ 150 روپے تو نکال ورنہ جا دفع ہو جائے یہاں سے۔ صبح نحوست پھیلا رہا ہے دکان میں۔ سیلز مین نے ٹیڑھا سا منہ بنا کر جواب کیا دیا، بچے کا چہرہ ہی مرجھا گیا۔ ایسا لگا جیسے اسے شوق لگ گیا ہو۔ وہ بوجھل قدموں سے پیچھے کی طرف سرکنے لگا۔ جی میڈم، اور کیا دے دوں؟ بیبی کی سالگرہ کے لیے یہ بیبی ڈول ذرا دکھائیں، صرف 2000 کی ہے اور اسے اچھی پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی۔ سیلز مین مجھ سے مخاطب تھا، لیکن میری نظریں اس بچے پر جیسے ٹک سی گئی تھیں۔ اس کے رخساروں پر خاموشی سے بہتے 2 آنسوؤں کی لکیروں نے مجھے جکڑ سا لیا تھا۔ اچھا چلو، یہ باربی ڈول بھی پیک کر دو اور بل بنا دو، میں سیلز مین کو کہتی ہوئی مڑی اور کونے میں کھڑے بچے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ بی بی جی، یاسین، محلے والے سنی کے نام سے بلاتے ہیں۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ گڑیا سے تو لڑکیاں کھیلتی ہیں، چلو میں تمہیں بیٹ بال دلا دیتی ہوں۔ شاباش، اب یہ آنسو پوچھ لو۔ میرا یہ جملہ سن کر اس نے لمحے بھر کو سر اٹھایا اور پھر فرش پر نظریں جما دیں۔ مجھ سے کہنے لگا، بی بی جی یہ گڑیا میری چھوٹی بہن کو بہت پسند تھی، اسی کے لیے لینے آیا ہوں۔ جب ہم یہاں سے گزرتے تھے تو مجھ سے کہتی تھی، بھیا جب تم بڑے ہو جاؤ گے، پیسے کماؤ گے تو مجھے یہ گڑیا دلا دو گے نا؟ مجھے اس کی معصوم زبان سے چھوٹی بہن نہ جانے کیوں بہت اچھا لگا۔ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے محبت تھی کہ امڑی چلی آ رہی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم اپنی چھوٹی بہن کے لیے وہ گلابی گڑیا خریدنے آئے ہو، مگر 50 روپے تو اب بھی کم ہے تمہارے پاس۔ یہ 100 روپے تم نے خود جمع کیے ہیں؟ نہیں بی بی جی، میرے پاس بھلا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ گیراج والا استاد میری پوری دہاڑی ابا کے حوالے کر دیتا ہے، میرے ہاتھ میں پیسے تھوڑا ہی دیتا ہے۔ بچہ اب مجھ سے کھل کر گفتگو کر رہا تھا۔ 1 سیکنڈ کو رک کر اس نے آستین سے ناک صاف کی اور گویا ہوا، اصل میں آج بڑے صاحب اپنی گاڑی لینے گیراج پر آئے تھے، ان کی گاڑی پر پالش میں ہی کرتا ہوں۔ گاڑی دے کر انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے، سنی آج تو نے دل خوش کر دیا بچے، ایسی چمکائی ہے میری پراڈو کے شکل تک دکھائی دے رہی ہے۔ بھئی واہ، یہ لو 100 روپے تیرا انعام، اور سن استاد کو نہیں بتانا، ورنہ تیری دہاڑی کے ساتھ ساتھ یہ بخشش بھی تیرے نشئی باپ کے حوالے کر دے گا۔ آج صاحب کا موڈ شاید بہت اچھا تھا اور میں نے بھی چپ چاپ نوٹ جیب میں ڈال دیا۔ مجھے اس کے کپڑے دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا تھا، پر نہ جانے اس کی زبان سے سن کر دکھ ہوا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اسکول جانے کی بجائے گیراج پر کام کرتا ہے۔ پر بی بی جی ابھی پچھلے ہفتے ہی اس گڑیا کے دام پوچھ کر گیا تھا، دکان والے انکل نے 100 روپے بتائے تھے، پر آج کہتے ہیں 150 روپے نکالو۔ آپ نے بھی سنا تھا نا بی بی جی، 150 روپے ہی بولا تھا نا انکل نے؟ شاید اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ ہاں بیٹا، اس گڑیا کے دام انکل نے 150 روپے ہی بتائے تھے۔ میں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ اوہو، تو اب مجھے سمجھ میں آیا، تو تم 50 روپے کے لیے رو رہے ہو؟ چلو آنسو پوچھ لو اور یہ لو 50 روپے۔ میں نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور 50 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے بھی 50 روپے دے کر اپنی دانست میں حاتم طئی کی قبر پر لات مار دی تھی۔ اچھا تو یہ بتاؤ تمہاری چھوٹی بہن کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی اپنی گڑیا لینے؟ میں نے تجسس کے مارے فوراً ہی اگلا سوال داغ دیا۔ وہ کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو اللہ میاں کے پاس رہنے چلی گئی ہے، اور اماں کہتی ہے جو اللہ میاں کے پاس چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ میاں اتنا پیار جو کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، شاید اسی لیے۔ کیا؟ میری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس بچے نے بڑے بازار میں مجھے تماچا رسید کر دیا ہو۔ ہاں بی بی جی، اصل میں اس کو بخار ہو گیا تھا،
بہت تیز بخار۔ میری اماں آپ جیسی ایک بی بی جی کے گھر کام کرتی ہے۔ اس نے کچھ پیسے ادھار لے کر ابا کو دیے تھے بہن کی دوائی لانے۔ ساری رات ہم انتظار کرتے رہے پر ابا دوا لے کر نہیں آیا۔ مجھے تو نیند آ گئی تھی۔ اماں کے زور زور سے رونے کی آواز سے آنکھ کھلی تو دیکھا پڑوس والے غفور چچا اور سلمہ چاچی اماں کے ساتھ ہی کھڑے تھے اور گڑیا سکون سے سو رہی تھی۔ مجھے اماں سینے سے لگا کر زور زور سے چیخنے لگی، بیٹا تیری گڑیا چلی گئی، ہمیں چھوڑ کر اللہ میاں کے پاس چلی گئی بیٹا۔ غفور چچا بھی بہت غصے میں تھے، کہہ رہے تھے آنے دے آج تیرے باپ کو، اس کمینے کو گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ معصوم بچی کو اپنی نشے کی بھین چرا دیا سالے نے۔ مجھے اپنی آواز حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا میں اس سے اب کیا کہوں۔ بیٹا تو یہ گڑیا اب کس کو دو گے؟ اپنی اماں کو دوں گا بی بی جی، اس کے ہاتھ بھجواؤں گا اور کیا۔ میرا ابا کہتا ہے تیری ماں بھی اب اللہ میاں کے پاس جانے والی ہے، سارا دن خون تھوکتی رہتی ہے۔ صدا کی بیمار جو ہے، ہڈ آرام سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ اس سے اچھی تو وہ سکینہ ہے، پورا دن گھروں میں کام کرتی ہے، بیوہ ہے اور پورے 8,000 مہینے کے کماتی ہے۔ میرے نشے کا خرچہ تو اٹھا ہی لے گی اور روٹی کا خرچہ تیری دہاڑی سے پورا ہو جائے گا۔ بی بی جی اب میں چلتا ہوں، میری چھوٹی گڑیا کا انتظار کر رہی ہوگی، کہیں دیر نہ ہو جائے اور اماں بھی اللہ میاں کے پاس چلی جائے۔ میں دم سادے اس کی کہانی سن رہی تھی، اس کے الفاظ بم بن کر میری سماعت پر گر رہے تھے۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اگر اماں بھی چلی گئی تو یہ گڑیا میری چھوٹی بہن کو کون پہنچائے گا؟ آپ بہت اچھی ہیں بی بی جی، اللہ آپ کو بہت دے گا۔ یہ الفاظ ادا کر کے وہ کاؤنٹر کی طرف بھاگ گیا اور اس کی آواز سناٹے میں گونجنے لگی، انکل دیکھو پورے 150 روپے ہیں اب میرے پاس، یہ گلابی گڑیا جلدی سے دے دو، اور ہاں ایک اچھے سے تھیلے میں ڈال کر دینا، بہت دور بھیجنا ہے اسے، جلدی کرو انکل کہیں اور دیر نہ ہو جائے۔ بچہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا جا رہا ہوتا اور میں ساکت کھڑی کہیں دور سے آتی اس کی آواز کو سن رہی تھی۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔